إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حاضرین گرامی قدر، آج کے اس درس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ یہ زیادت ایمان کا ایک اہم سبب ہے۔ جس قدر اللہ کے بارے میں ہمارا علم ہوگا، ہمارا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور یہ معرفت جتنی ہی کم ہوگی، ہمارا ایمان بھی اتنا ہی کم اور کمزور ہوگا۔ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کی فضیلت ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت، سب سے زیادہ عظمت والی آیت، آیت الکرسی، اس کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے، اللہ کی معرفت سے ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الاخلاص، وہ سورت جو 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس کا تعلق بھی اللہ کے اسماء اور صفات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کائنات کو بنانے کا مقصد اور وحی اتارنے کا مقصد اسی معرفت کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ على كل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور اسی کی مثل زمینیں بھی، یتنزل الامر بینہن، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔ کیوں؟ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سب اس لیے تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اللہ تعالی کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ اس نے 7 آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا اور وحی اتارا تاکہ اس کے بندے اس کو جانے، اس کی قدرت پر ایمان لائے اور اس کے علم کی احاطت کو سمجھے، اور اللہ کو پہچاننے کے بعد، اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی عبادت کرے اور اس کی تعظیم کرے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہے، ہم ان کی تعداد نہیں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مأثور دعا میں آپ کہتے ہیں، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، اور وہ نام جو تو نے اپنے کسی مخلوق کو سکھایا ہے، اور وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اور تیرے ان ناموں سے بھی سوال کرتا ہوں جنہیں تو نے اپنے پاس غیب میں محفوظ رکھا ہے۔ اس دعا سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد بے شمار ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی انہیں نہیں جانتا ہے، کیونکہ کچھ ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس غیب میں محفوظ رکھا ہے۔ تیسری بات، اہل سنہ والجماعہ کا اسماء اور صفات کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جن اسماء اور صفات کا ذکر کیا ہے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، انہیں مانتے ہیں اور ان کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان کے معانی کو سمجھتے ہیں لیکن ان کی کیفیت کی تفصیلات کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں بتایا، اسی طرح سے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تأویل نہیں کرتے ہیں، ان کے معانی کو نہیں بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ رحمان ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، رحم کرنا اس کی صفت ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے بتایا قرآن میں کئی جگہ پر کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن ان ہاتھوں کی صفت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ نے بتایا کہ اس کا چہرہ ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ہر رات ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ نازل ہونا اللہ کی صفت ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ بہت سارے اہل بدعت اس کا انکار کرتے ہیں، ان صفات کی تأویل کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل نہیں ہوتا ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چوتھی بات، اللہ کے اسماء و صفات کا علم یہ انسان کے لیے بہت ہی مفید اور نفع بخش ہے، اس کے انسانی زندگی پر بہت ہی مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ جس قدر اللہ کے بارے میں ہمارا علم زیادہ ہوگا، اسی قدر ہمارے دل میں اللہ کی خشیت اور اس کا خوف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ اسی علم کا نتیجہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے دل میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہی احساس اور یہی خوف الہی ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، ہمیں اللہ سے ملاقات کی تیاری پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ کے ان اسماء و صفات کو جاننے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، تواب ہے، غفور ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سارے اسماء حسنی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ جو شخص اس بات پر ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، وہ شخص اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرے گا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ جب بھی اس کے دل میں گناہوں کا خیال آئے گا، اس کا ضمیر اسے روکے گا۔ جو شخص اس بات پر ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق کی ساری کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس شخص کا دل ہمیشہ مطمئن ہوگا اور اس کے حوالے سے کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ جو شخص اس بات پر ایمان لائے گا کہ اللہ تعالی حکیم ہے، اس کا ہر کام، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے،
وہ شخص اللہ کے فیصلوں پر کبھی اعتراض نہیں کرے گا، اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم ہوگا۔ جو شخص اس بات پر ایمان لائے گا کہ اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، اور اس کے علاوہ ہر کوئی فقیر ہے، عاجز ہے، وہ شخص اپنی ساری حاجتیں، ساری منتیں، مرادیں صرف اور صرف اللہ کے سامنے رکھے گا، غیر اللہ سے منہ پھیر لے گا۔ جو شخص اللہ کی قدرت پر ایمان لائے گا، اس کی طاقت اور عزت پر ایمان لائے گا، وہ شخص دنیا کی طاقتوں سے کبھی مرعوب نہیں ہوگا، خوف کا شکار نہیں ہوگا۔ پانچویں بات، اللہ کے اسماء حسنی کے ذریعے سے دعا کرنا، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسماء حسنی کا مستحق اللہ ہے، اسماء حسنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس سے دعا کرو۔ یہ دعا کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے کہ ہم اللہ کے اسماء حسنی کے ذریعے سے اسے پکارے، اور یہ قبولیت دعا کا ایک اہم سبب ہے۔ یا حی یا قیوم، اللہ کے رسول اپنی دعاؤں سے پہلے اکثر یہ کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم۔ اسی طرح سے یا ذا الجلال والاکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الضوا بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑو، کثرت سے اس کا ورد کرو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اور بھی اسماء حسنی ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، ان کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ چھٹی بات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں سے کچھ ایسی صفات ہیں، کچھ ایسی صفتیں ہیں جن کا بندوں میں ہونا، لوگوں میں پایا جانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا نام رحمان ہے، رحم کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالی علیم ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالی علماء کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی کریم ہے، کرم کرنا، سخاوت کرنا یہ اللہ تعالی کی صفت ہے، اور اللہ تعالی کرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی کا نام صبور ہے، صبر کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی سچا ہے، اور سچ بولنے والوں کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے۔ اللہ کا نام عدل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے جو اضداد ہے، جو ان کی مخالف صفتیں ہیں، اللہ تعالی ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ظلم کو ناپسند کرتا ہے اور ظالموں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی جھوٹ اور جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات ہیں جن کا اس کے بندوں میں پایا جانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا نام متکبر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کبر اور تکبر ہے، عزت اور جلال یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اس صفت کا اللہ کے بندوں میں پایا جانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کا ادب اور احترام اسی معرفت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک شخص جس قدر اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا، یہ معرفت اس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی، اس کے دل میں اللہ کی تعظیم اور اس کا احترام اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین اور ان کے معبودان باطلہ کا تذکرہ کیا، اسی کے فوراً بعد کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی جیسی تعظیم ہونی تھی ویسی نہیں کی۔
اللہ تعالیٰ کا جس طرح سے ادب اور احترام کرنا تھا ان مشرکین نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی کہا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت میں غلطی کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا علم حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد اور احد ہونے پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے بہت ہی گھنونی اور بہت ہی بیہودہ بات کہی ہے، تم نے ایسی بات کہی ہے، ایسا دعویٰ کیا ہے کہ تمہارے اس دعوے کی وجہ سے، اس بدعقیدگی کی وجہ سے قریب ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اولاد اختیار کرنا، اولاد اپنانا یہ رحمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے جاننے سے، انہیں سمجھنے سے، ان پر ایمان لانے سے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کا احساس کسی شخص کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا، اپنی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دے گا۔ اس شخص کے اخلاص میں اضافہ ہوگا، ریاکاری اور دکھاوے سے وہ شخص بچ جائے گا جب وہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ فقر اور عاجزی یہ ہماری صفت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بے نیاز ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ اپنے عمل میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل سمیت، اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے احوال کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کس کی عبادت اس کے لیے ہے، کس کی عبادت میں اخلاص پایا جاتا ہے اور کس کی عبادت میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کو پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم جس کے دل میں ہوگی، وہ شخص کبھی ریاکار نہیں ہوگا۔ ریاکاری کی سب سے اہم اور سب سے بڑی وجہ دل میں اللہ کی تعظیم کا نہ ہونا، اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہونا، اللہ کے اسماء اور اس کے صفات کا علم نہ ہونا، یہی ریاکاری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ کی معرفت کے ساتھ، اللہ کی تعظیم کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ جو شخص عبادت کرے گا وہ عبادت کی لذت کو محسوس کرے گا۔ عبادت کے مزے کو حاصل کرنے کا یہی سب سے اہم وسیلہ ہے۔ جو شخص اللہ کے ان اسماء حسنہ کو جانے گا، ان کا علم حاصل کرے گا، اس کو عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔